اسرائیل سے اس وقت بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے اسرائیلی جنتا نے یرغمالیوں کے رشتہ داروں نے اسرائیل کی پارلیمنٹ پر حملہ بول دیا ہے، حملہ کر دیا ہے، چاروں طرف سے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا اور ان کا مظاہرہ بڑھنے لگا۔ وہ زبردست احتجاج کر رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے، ہمارے پیارے وہاں مر رہے ہیں، تم یہاں نہیں بیٹھو گے۔ اور یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا، پارلیمنٹ کا گھیراؤ وہاں کی جنتا نے، یرغمالیوں کے رشتہ داروں نے ایسے وقت میں کیا جب اسرائیل کی پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، کیونکہ اسرائیل کی اپوزیشن، وہاں کی عوام اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو الائنس میں شامل ہے نتن یاہو کے ساتھ، ان سب کا الزام ہے، ان سب کا ماننا ہے کہ بنیامین نتن یاہو کی وجہ سے اسرائیلی سینا غزہ پٹی میں پھنس چکی ہے۔ 100 دنوں سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ہمیں ایک بھی ہدف میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ ہم اپنے ایک بھی یرغمالی اور قیدی کو حماس کے ہاتھوں سے ریلیز نہیں کروا سکے ہیں، آزاد نہیں کروا سکے ہیں۔ ہم کسی کا ٹھکانہ اور لوکیشن تک نہیں معلوم کر سکے ہیں کہ حماس نے ان کو کہاں پر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری ناکامی ہے، ہماری معیشت کا لگاتار خسارہ ہوتا جا رہا ہے، ہماری جی ڈی پی میں 6% کی گراوٹ آ گئی ہے، ہماری ترقیاتی شرح رک گئی ہے، دنیا بھر میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ اس لیے اپوزیشن کا جو لیبر پارٹی ہے وہاں کی سب سے بڑی اپوزیشن میں، اس کے علاوہ جو الائنسز میں پارٹی شامل ہے جیسے لیکوڈ پارٹی اور دوسری پارٹیاں، ان سب کا پچھلے دنوں لگاتار الزام تھا کہ نتن یاہو کی وجہ سے اسرائیلی سینا کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہماری ہار ہوتی جا رہی ہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی جس کو نو کانفیڈنس موشن کہا جاتا ہے، اس پر ووٹنگ ہو رہی تھی، لیکن جب احتجاج ہوا، مظاہرہ ہوا تو نتن یاہو کی سرکار بچ گئی کیونکہ اجلاس کی کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا۔ لیکن آئندہ دنوں میں جب یہ اجلاس ہوگا تو نتن یاہو کی سرکار گر سکتی ہے۔ دوسری طرف وہاں کے شہریوں کا، یرغمالیوں کے رشتہ داروں کا احتجاج بڑھتا جا رہا ہے، لگاتار وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مظاہرین نے وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، مظاہرین نے ان کے گھر کے سامنے ٹینٹ لگا دیا ہے اور وہ مستقل دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں، مستقل احتجاج وہاں وہ کرنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے آرمی چیف آف اسٹاف کے گھر پر بھی یرغمالیوں کے رشتہ داروں نے دھرنا دینا شروع کر دیا ہے، اس کا بھی گھیراؤ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ تل ابیب کی سڑکوں پر، چوراہوں پر لگاتار احتجاج ہو رہا ہے۔ ان یرغمالیوں کے رشتہ داروں کا، مظاہرین کا مطالبہ ہے، ان کا دباؤ ہے اپنی سرکار پر کہ وہ ہر حال میں حماس کے ساتھ معاہدہ کرے، ڈیل کرے، حماس کی تمام شرطوں کو مانے اور ہمارے رشتہ داروں کو حماس کے ہاتھوں آزاد کرائے۔ جب پچھلے دنوں خبر سامنے آتی ہے کہ اسرائیلی سینا نے اپنے ہی 3 شہریوں کو مار دیا جو حماس کی قید میں تھے، اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی کہ اسرائیل کے حملہ میں ہی 2 اور اسرائیلی شہری مارے گئے جن کو حماس نے 7 اکتوبر کو قیدی بنایا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل کی عوام میں، یہاں کے شہریوں میں، یرغمالیوں کے رشتہ داروں میں بے چینی اور بڑھ گئی ہے، وہ پریشان ہیں، لگاتار وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نتن یاہو ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جنگ چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے دنوں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر میں بھی شدید لڑائی ہوئی تھی، ہاتھا پائی ہوئی تھی، وار کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی جم کر لڑائی اور گالم گلوچ ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ میں نے یہ بھی آپ سے بتایا تھا کہ یرغمالیوں کے رشتہ داروں نے یورپ کے مختلف ملکوں، فرانس، جرمنی، اٹلی کا دورہ کیا تھا، وہ امریکہ تک گئے تھے، وہاں انہوں نے احتجاج کیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی اور ان ملکوں کی سرکاروں سے اپیل کی تھی کہ وہ اسرائیل کی سرکار سے بات چیت کرے اور ان پر دباؤ بنائے کہ ان کے رشتہ داروں کو آزاد کرانے کے لیے، حماس کی قید سے رہا کرانے کے لیے قدم اٹھائیں اور اس پر وہ عمل کرے، کیونکہ ان کو ڈر ستا رہا ہے کہ ان کے رشتہ دار مارے جا سکتے ہیں اور ان کی جو سرکار ہے وہ اپنے شہریوں کو لے کر فکر مند نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔ نتن یاہو اپنی کرسی بچانے کے لیے لگاتار غزہ پٹی پر حملہ کر کے عام شہریوں کو مار رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں، ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک بھی یرغمالی قیدی کو حماس کے ہاتھوں آزاد کرا سکے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔